السلام علیکم ناظرین کرام، دنیا کے نقشے پر ایک ایسا شہر تھا جسے انسانوں نے نہیں، شاید کسی اور مخلوق نے تعمیر کیا تھا۔ جس شہر میں ایسی ٹیکنالوجی موجود تھی جو آج کے دور میں ہزاروں سال آگے کی تھی، لیکن پھر یہ عظیم شہر ایک ہی دن اور رات میں سمندر کی گہرائیوں میں تباہ و برباد ہو گیا۔ اس شہر کا نام تھا اٹلانٹس، دنیا کی سب سے بڑی گمشدہ تہذیب۔ پیارے دوستو، یہ اٹلانٹس نامی شہر کیا واقع ہی موجود تھا؟ اگر ہاں تو یہ شہر کس نے بنایا اور یہ کہاں واقع تھا؟ اور تاریخ اس شہر اٹلانٹس کا ذکر کیوں نہیں کرتی ہے؟ خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اٹلانٹس کب اور کیسے وجود میں آیا، اس شہر اٹلانٹس کی شہری زندگی اور ٹیکنالوجی کیسی تھی، وہاں کے لوگ اور ان کا رہن سہن کیسا تھا، اور اس شہر کی تباہی کی وجہ کیا تھی، اور کن سائنسدانوں نے اس شہر اٹلانٹس پر تحقیق کی جس کی بنیاد پر آج بھی اس کا ذکر بار بار جگہ جگہ پر ملتا ہے، اور کیا اس کے سارے رازوں کو جان بوجھ کر چھپا لیا گیا ہے؟ ناظرین کرام، اس شہر اٹلانٹس کا ذکر سب سے پہلے ایک یونانی فلسفی پلاٹو نے 360 قبل از مسیح میں کیا تھا۔ اس یونانی فلسفی پلاٹو کے کہنے کے مطابق یہ شہر اس کے دور سے بھی 9000 سال پرانا ہے، یعنی آج کے دور سے اگر ہم حساب لگائیں تو یہ شہر کم از کم بھی 11000 سال پرانا ہے۔ تیمیس اور کریٹیاس پلاٹو نے بتایا کہ یہ شہر اٹلانٹس ایک طاقتور اور بہت ہی مضبوط سلطنت تھی جو بحر اوقیانوس میں واقع تھی، جس کا اثر پورے یورپ میں اور افریقہ میں پھیلا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، یہ شہر اٹلانٹس کوئی عام شہر نہیں تھا، یہاں اور چلکم سے بنی عمارتیں موجود تھیں۔ یہ شہر اٹلانٹس گول دائرے کی شکل میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے درمیان میں ایک عظیم و شان محل اور اس کے ارد گرد بہت وسیع پیمانے پر نہریں موجود تھیں۔ پانی کے نظام اتنے جدید تھے کہ صاف پانی اور گندے پانی کی علیحدہ علیحدہ نکاسی موجود تھی، بالکل ویسے ہی جیسے آج کے ہمارے اس دور میں صاف اور گندے پانی کی نکاسی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بجلی کی طرز کی روشنی اور دروازے خودکار تھے، اور پانی پر چلنے والے کچھ سسٹمز بھی موجود تھے جو بالکل آج کے ہمارے جدید دور کی طرح ہی تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ساری باتیں میں اتنی حیرانی سے کیوں کر رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ یہ ساری کی ساری باتیں آج سے تقریباً 11000 سال پہلے کی ہیں، لیکن یہ سب کچھ اس یونانی فلسفی پلاٹو کی تحریروں میں درج ہے۔ ناظرین کرام، اٹلانٹس کے لوگ جسمانی طور پر بے حد مضبوط اور ذہانت میں اعلیٰ معیار کا درجہ رکھتے تھے، اور اس یونانی فلسفی پلاٹو کی ریسرچ کے بعد لکھی ہوئی تحریروں کے مطابق اس شہر اٹلانٹس کے لوگ قد میں بہت لمبے اور حسن میں ایک اعلیٰ معیار کی مہارت رکھتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے اس شہر میں ایسی تعمیرات کی کہ جب آج کے سائنسدان آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ اس شہر کی تحقیق کرنے کو نکلے تو آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی اور دماغ وہیں پر بند ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ جو ٹیکنالوجی آج کے اس دور میں استعمال کر رہے ہیں، یہ لوگ تقریباً آج سے 11000 سال پہلے ہی استعمال کر چکے تھے۔ پیارے دوستو، ان سب ٹیکنالوجی کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہاں کے لوگوں میں اور ان کے لوگوں کے بادشاہ میں طاقت، لالچ، غرور اور دولت کا نشہ غالب آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت ہی عیاش پرست بھی تھے، جو ہر طرح کے گناہ کو نیکی کا کام سمجھ کر لیا کرتے تھے، اور پھر یہی غرور اور گناہ ان کی تباہی کا سب سے بڑا سبب بن گیا۔ اس یونانی فلسفی پلاٹو کے مطابق قدرت نے ان کو ان کے اعمال کی سزا دی۔ زلزلے، آتش فشاں اور ایک دیو ہیکل صرف ایک دن اور ایک رات میں، یعنی کہ صرف 24 گھنٹوں میں اس شہر اٹلانٹس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ یہ شہر اٹلانٹس پانی کے کئی کلومیٹر نیچے دفن کر دیا گیا۔ اسی طرح سے یہ شہر مکمل طور پر ایک دم سے ختم بھی ہو گیا۔
ناظرین کرام، اس سوال کا کوئی حتمی جواب تو نہیں ملتا، مگر کئی سارے سائنسدانوں اور ماہرین کے نظریات کے مطابق یہ شہر بحر اوقیانوس اسپین اور مراکش کے درمیان اسٹریٹ آف گبرالٹر میں موجود تھا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہر اٹلانٹس انٹارکٹیکا کے نیچے دفن ہے۔ ایک نیا نظریہ کہتا ہے کہ یہ افریقہ میں ریچڈ سٹرکچر آئی آف دا صحرا تھا، جو آج بھی سیٹلائٹ امیجز میں نظر آتا ہے۔ اٹلانٹس پر تحقیق کرنے والوں میں دو ایسے سائنسدان شامل ہیں جن کا نام آج کی تاریخ میں لکھا جا چکا ہے۔ نمبر 1 پر ایجر کائسے، جس نے دعویٰ کیا تھا یہ شہر اٹلانٹس کسی زمانے میں دوبارہ دنیا کے سامنے دریافت ہوگا۔ نمبر 2 پر آتے ہیں اگناٹس دونیلے، جنہوں نے اٹلانٹس پر اپنی مکمل ریسرچ کرنے کے بعد اس شہر پر ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام تھا اٹلانٹس دا انٹیڈلیون۔ اس کے بعد نیشنل جیوگرافک، BBC نیوز اور ڈسکوری چینلز نے اس شہر پر مختلف ڈاکومنٹریز بھی بنائے۔ اس کے علاوہ گوگل ارتھ پر کچھ زیر آب ڈھانچے بھی دیکھے گئے جو اٹلانٹس سے جوڑے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر یہ سب سچ ہے تو پھر اٹلانٹس کا ذکر دنیا کی بڑی تاریخوں میں کیوں نہیں ملتا؟ کچھ مورخین کہتے ہیں اٹلانٹس صرف ایک علامتی کہانی تھی، اور کچھ یہ مانتے ہیں کہ یہ علم جان بوجھ کر چھپایا گیا تھا۔ طاقتور حکومتوں اور خفیہ تنظیموں نے اس ٹیکنالوجی اور علم کو عام لوگوں سے چھپا کر رکھا۔ اٹلانٹس کا علم اپنی طاقت کے لیے استعمال کرتے رہے۔ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی جو موجودہ سائنس سے بھی آگے تھی، اسی لیے اسے تاریخ کی کتابوں سے نکال دیا گیا اور صرف افسانوی قصے بنا کر پیش کیا گیا۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن شریف میں اور دیگر مذہبی کتابوں میں بھی پانی سے تباہ شدہ قوموں کا ذکر موجود ہے، تو کہیں ان سب میں اٹلانٹس شہر بھی شامل تو نہیں؟ تو کیا اٹلانٹس ایک حقیقت تھی؟ کیا انسان ہزاروں سال پہلے بھی ترقی یافتہ تھے؟ کیا ہمیں وہ سب کچھ نہیں بتایا گیا جو جاننا ہمارا حق ہے؟ یہ سوالات آج بھی باقی ہیں، مگر یاد رکھیں جو چیزیں دبا دی جاتی ہیں وہ کبھی نہ کبھی واپس سامنے ضرور آ جایا کرتی ہیں۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو دوسروں سے شیئر اور لائک ضرور کریں۔ اگر ہمارے اس چینل دا ورلڈ ہسٹری پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اہم بات کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔